فرض نماز کے بعد مسنون اذکار. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں. 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے. تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں. لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے. تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے. اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد. تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں سنت موقدہ اس کے بعد. تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے. تو یہ ہماری رائے ہے. عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں. ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے. اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے. اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں. 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے. صلاۃ التسبیح کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں متعدد روایات ہیں. متعدد بولے تو یعنی کافی ساری روایات ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث بھی انڈیویجولی جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن خود محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب حسن حدیثیں ضعیف حدیثیں اگر ان کی سندیں زیادہ ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے. عام اصول یہی ہے اور سب نے اس کو اصول کو مانا ہے. تو اب اس اصول کی بیس پہ، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کی بیس پہ اکثر علماء، جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ التسبیح بھی سنت عبادت ہے، حسن درجے کی ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ جو سلفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے صلاۃ التسبیح کو اس بیس پہ سنت قرار دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے. تو گویا کہ تقلید کی عبداللہ ابن مبارک کی انہوں نے، کہ اتنے بڑے محدث قائل کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یعنی جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے. اور احناف کی یعنی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بھی شوافع کی کتابیں اور احناف کی کتابیں اور جو فتوے کی کتابیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، نہ صاحبین سے کچھ منقول ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ اصول تو ٹھیک ہے کہ جب بہت ساری حدیثیں ضعیف مل جائیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ قابل قبول بن جاتی ہیں. لیکن یہاں خود ایک اور فقہ کا ایک اصول ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ متواتر اور مشہور روایات سے جب کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہو اور وہ حدیث صحیح ہو تو اس صحیح حدیث کو بھی احناف رد کر دیتے ہیں کہ بھئی جو مشہور روایات سے یا قرآن سے جو بات ثابت ہے یا متواتر روایات سے جو بات ثابت ہے تو خبر واحد سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب جو ہمیں بخاری مسلم سے متفقون علیہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں جن کی سندیں بالکل بے غبار ہیں، ان سے جو نماز کی کیفیت منقول ہے، جو نماز کی کیفیت ثابت ہے، تو صلاۃ التسبیح اس کے بالکل مخالف ہے. کیسے مخالف ہے؟ کہ اگر آپ تلاوت کے بعد یعنی قیام میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے بعد رکوع میں آپ اگر تاخیر کرتے ہیں تو صحیح احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تاخیر جائز نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ تلاوت کے بعد رکوع کیا ہے. اسی بیس پہ علماء اس کے قائل ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر تاخیر کر دی یا بھولے سے بھی تاخیر کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر، بلکہ جان پہ تاخیر کی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. بھولے سے تاخیر کی، اٹک گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا تو وہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر تلاوت کے بعد اس نے رکوع میں تاخیر کی. اتحیات کے بعد اسی طرح اور بھی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت میں تاخیر جائز نہیں ہے. تو صلاۃ التسبیح میں ہوتا یہ ہے کہ تلاوت کے بعد بھی آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان متواتر حدیثیں اور جو کثرت سے صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے جو اصول ثابت
ہوتا ہے اس کے بہرحال یہ خلاف ہے. اس لیے بعض علماء صلاۃ التسبیح کے قائل نہیں بھی ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے تھی کہ صلاۃ التسبیح پر ان کو اطمینان نہیں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو مشہور روایات کے بالکل اگینسٹ ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہیں. ان کے الفاظ یہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ اس جیسی نماز جو عام نمازوں کے بالکل خلاف ہے اس کی کیفیت، وہ اس جیسی کمزور روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. جمہور کی رائے یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت ہے. بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ سنت نہیں ہے. تو مجھے تو جو میرا چھوٹا منہ بڑی بات، میں کوئی محقق یا صاحب ترجیح میں سے نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے طور پر اطمینان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں عوام کو وہی رائے بتاتا ہوں جو جمہور کی رائے ہے. اور جب اتنا بڑا اختلاف ہو اور جمہور ایک طرف ہو تو اس عمل کو بہرحال بدعت نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے عوام کو میں عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں. تو اگر آپ کو اطمینان اسی پہ ہے جمہور علماء کی رائے پر پڑھنی چاہیے تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، کیونکہ اس میں بہرحال ذکر ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسے خلاف شرع کام تو نہیں کر رہے ہیں نا. اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کیا جا رہا ہے. تو بہرحال دونوں رائے، میرا مقصد تھا صرف دونوں رائے سامنے آ جائیں کہ بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو روایات ہیں اتنی جاندار نہیں ہے کہ اس سے ایک ایسی نماز ثابت کی جا سکے جو عام نمازوں کے بالکل خلاف اس کی کیفیات ہیں، بلکہ عام نمازوں کو دیکھا جائے تو اس سے گویا سدہ صاحب لازم آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اختلاف کا ظرف بہرحال پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اگر کسی مسئلے میں کسی عالم کا اختلاف ہو تو اس کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور سب علماء کا احترام دل میں رکھا جائے، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے. اور جس عالم کی رائے پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کریں. میں نے پہلے بتا دیا بدعت نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس کے قائل ہیں. فوریکس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، کیونکہ کرنسی یا گولڈ پر آپ قبضہ کیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرضی خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے. جھینگے حلال ہیں یا حرام؟ حرام سے کم بھی کوئی درجہ ہوتا ہے. ایک دم ڈائریکٹ کسی چیز کو حرام نہیں بنا دینا چاہیے. دیکھیں جھینگے کے بارے میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، پوچھا ہے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں مشتبہ ہیں. تو جو مشتبہات سے بچتا ہے تو وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے. اب ہمیں کیا کیا چیزیں حلال ہیں نبی نے واضح طور پہ بتا دیا. بکرا ہے، گائے ہے اور وغیرہ وغیرہ، مرغی، بطخ، یہ سب چیزیں جو پرندے ہیں جو چوٹ سے کھاتے ہیں، درندے نہیں ہوتے، وہ شکار نہیں کرتے، وہ سارے پرندے حلال ہیں. سمندر میں مچھلی حلال ہے، صحابہ نے کھائی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اب سمندر میں مچھلی کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں نصوص خاموش ہے، یعنی قرآن و سنت خاموش ہے. لہذا جب خاموش ہے تو اجتہاد کیا گیا. تو بعض علماء اس کے قائل ہو گئے، بعض مجتہدین اس کے قائل ہو گئے کہ بھئی ہمیں سمندر میں کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی، اور قرآن میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. اگرچہ اس میں اسپیسیفک مچھلی کے علاوہ یا جھینگے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے جب مطلق رکھا ہے تو ہم حلال سمجھتے ہیں. لیکن بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد وہ اسی طرف گئے ہیں. وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں جو آپ قرآن کی جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ اصل میں احرام کی پابندیوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا تذکرہ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا، سمندر کا کر سکتے ہو. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سمندر میں کیا کیا حلال کیا کیا حرام، یہ اس آیت کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شکار تم پہ جانور کا حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں تو وہ لاگو ہوتا ہے خشکی کے جانوروں پر. سمندر پہ شکار تم کر سکتے ہو. اور وہ دلیل دوسری دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، قرآن نے ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. تو اور یحرم علیہم الخبائث، قرآن کہتے ہیں ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. تو اب مردار میں جب سب حرام ہو گیا تو مچھلی کے علاوہ سب چیزیں، کیونکہ اس سمندر کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا تو سبھی حرام ہو گئے. تو اس سے مستثنا حدیث میں دو چیزوں کو کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے، ایک ٹڈی جو کھیتوں کو ہی چٹ کر جاتی ٹڈی، اور ایک مچھلی. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس میں بہت مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ہمیں دو چیزوں کو مستثنا کیا، خارج
کی ہے, ورنہ ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں صرف دو چیزوں کو خارج کیا ہے, مچھلی اور ٹڈی. تو دو ہی چیزیں خارج ہوں گی, ان کے علاوہ سب چیزیں اپنے عموم پر ہوں گی اور ناجائز ہی ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ قول لے لیتے ہیں کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں, یعنی پانی کے تمام جانور حلال ہیں, تو ایسی ایسی گند نکلتا ہے سمندر سے اور دریاؤں سے کہ چائنا والے بھی شاید نہ کھاتے ہیں اس کو, وہ انگریز تو کھاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو آیت ہے ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہوں گی, تو وہ پھر وہ اس کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر سمندر میں یعنی پانی میں, دریا میں تو کچھوا بھی ہوتا ہے, یعنی کچھوے بھی ہوتے ہیں, دریائی کچھوے, اور مگرمچھ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں مگرمچھ تو دریا میں بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی رہتا ہے, اور کچھوا بھی پانی میں بھی رہتا ہے, پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو وہی پھر کیکڑا بھی تو یہی ہے, کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے, پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ اگر پانی میں رہتا ہے تو پانی کا جانور ہی کہلائے گا وہ. تبھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیکڑا حلال ہے, کیونکہ وہ زیادہ پانی میں رہتا ہے, اور دیگر فقہا بھی یہی کہتے ہیں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے پر مگرمچھ بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے, کچھوا بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے, تو یہ تو پھر یعنی عجیب صحیح ہو جائے گا کہ کچھوے بھی کھانا شروع کر دیں آپ. پھر ظاہر ہے جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہے, تو کچھوے کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے اور مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بارے میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور اکثریت نے اسی موقف کو ہی فالو کیا ہے, یعنی امت میں اکثریت نے. تو اس لیے ہماری رائے تو اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جھینگا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیکڑا, جھینگا, یہ سب چیزیں مچھلی میں داخل نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہی معاصر علماء میں, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے متبحر عالم بھی موجود ہے, وہ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں ہی داخل کرتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں جھینگا بھی مچھلی کی قسم ہے. تو اس بیس پہ انہوں نے جھینگے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو اب چونکہ جھینگا بذات خود ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے, تو کیکڑا نہ کھائیں کسی قیمت پہ بھی, الا یہ کہ کوئی شافعی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو وہ برحق امام ہے, لیکن پھر پورا شافعی فقہ کو فالو کرے. یہ نہ کرے کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کرنے کے لیے لڑکی کو بھگا کے, یعنی بغیر اس کے باپ کی اجازت سے کے بغیر نکاح کرنے کے لیے وہ حنفی بن جاتا ہے. یہ پھر دین کے ساتھ مذاق ہے. تو یا تو پراپر پورے شافعی فقہ کو فالو کریں آپ. تو تلاعب فی الدین جو ہے نا, کہ یہ کھانا ہے تو وہ فقہ میں چلا گیا, یہ کھانا ہے تو وہ فقہ میں چلا گیا. تو اگر آپ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر پراپر وے میں اس کو فالو کریں. تو فقہ حنفی میں یہ جائز نہیں ہے, اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں. تو اس لیے میں تو نہ جھینگا کھاتا ہوں, نہ کیکڑا کھاتا ہوں, اور نہ کوئی اور سمندر کی مچھلی شوق سے کھاتا ہوں الحمدللہ. لیکن بہرحال جھینگے میں چونکہ اختلاف آ گیا ہے, تو اس اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی کھا رہا ہو تو اس کو منع بھی نہیں کرتے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ ابتلا ہو جائے اور وہ مسئلہ اختلافی ہو, تو پھر بھی شریعت میں اس میں گنجائش ہوتی ہے. اب بنگلہ دیش میں تو جھینگا بہت کھایا جاتا ہے, حالانکہ وہ سارے حنفی ہیں, A to Z سب پکے حنفی ہیں. تو خود فقہ حنفی میں یہی ہے کہ اگر کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بالاتفاق حرام نہیں ہے, تو اس میں بھی گنجائش نکل آتی ہے. تو کیونکہ وہ اب وہاں تو چھڑوانا ممکن ہی نہیں ہے, تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے, تو اس اختلاف کا بہرحال فائدہ امت کو پہنچایا جائے گا. وہ فائدہ یہی ہے کہ فتویٰ تو یہی دیا جائے گا کہ جائز نہیں ہے, لیکن ایسے حرام نہیں ہے جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں یا چھپکلیاں حرام ہوتی ہیں, ایسے حرام نہیں ہے. تو اجتناب کریں, تقوی کا تقاضا یہی ہے. لیکن اگر کہیں بہت زیادہ رواج ہے یا وہ رواج چھڑوانا بہت مشکل ہے, تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو بھی دیا جا سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق. اور خود میں نے بتایا جھینگے میں تو اس لیے بھی کہ ہمارے ہی علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب میں نے پڑھی اس بارے میں, ان کی رائے میں یہ مچھلی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, سب علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے. سوری, مفتی تقی صاحب اس کے قائل ہیں کہ یہ مچھلی ہے, لیکن جو ڈاکٹروں سے ہماری بات ہوئی ہے اور مشاہدہ اگر دیکھا جائے جھینگے کو, تو مچھلی کی کوئی مشابہت آتی نہیں ہے. اس لیے ہماری رائے میں تو یہی ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے, لہذا جائز نہیں ہے. مگر میں نے بتایا کہ اچھا خاصا اختلاف ہے, تو اس اختلاف کی بیس پہ ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ضرورت کیا ہے کہ آپ جہاز میں جا رہے ہو, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو کتے بلے کھانے سے بہتر ہے بھائی جھینگا کھا لو. وہ مکروہ, اس لیے علماء اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں, حرام کے بجائے مکروہ تحریمی کا لفظ یا مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بات بہت لمبی ہو گئی ہے, لوگ پھر کنفیوز ہوتے ہیں جواب سے کہ کیا کریں. جواب یہی کہ جھینگا مت کھائیں, یہ کریں آپ. اور کوئی کھا رہا ہو تو اس پہ فتوی بھی نہ لگائیں, آرام سے ایک دفعہ منع کر دیں, بھائی نہیں کھائیے. وہ پوچھ لے, اگر پوچھے نہیں تو کچھ چھیڑے نہیں اس کو. وہ آپ سے پوچھے کہ جائز ہے یا نہیں ہے, تو آپ بتا دیں ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے نہ بڑھیں. نوالا اس کے منہ سے نہ نکالے. ہاں, کتا نہ کھانے دیں کسی کو اپنے سامنے بٹھا. کیا خلا کے 15 سال بعد بغیر حلالے کے اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا درست ہے؟ دیکھیں, 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ شرعی حلالہ نہ کر لے. شرعی حلالہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے کسی مرد سے نکاح ہو وغیرہ وغیرہ, جو پوری تفصیل ہے. اتفاق سے وہ چھوڑ دے یا مر جائے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے, پہلے سے بھی کر سکتی ہے. اور اگر ایگریمنٹ کر کے کسی مرد سے نکاح کیا تو پھر گناہگار ہوگی. ہاں, وہ چھوڑ دے تو حلال پھر بھی ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے, لیکن چونکہ حلالہ
کرنے والے پر جو یعنی ایگریمنٹ کر کے جو حلالہ کرتے ہیں وہی مراد ہے. نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ لعنتی عمل بہرحال ہوگا اگر پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے. باقی خلا جو ہے نا وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے, ایک طلاق بائن ہوتا ہے. خلا کا لفظ اردو میں مذکر ہے, مؤنث بنا دیا لوگوں نے اس کو. خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے شوہر نے اگر 2 طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں اور پھر خلا ہی ہوا ہو میاں بیوی کے درمیان, تو وہ جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں شرعی حلالے کے بغیر بھی. تو چاہے 15 سال ہو یا 15 منٹ ہو یا 15 سیکنڈ ہو, لیکن آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. بوقت مجبوری مکان بنانے کے لیے سودی قرضہ لینا کیا شرعی ہے؟ سودی قرضہ لینا حرام ناجائز ہے. البتہ شدید مجبوری میں سودی قرضہ لیا جا سکتا ہے. وہ شدید مجبوری کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کرائے کے لیے بھی گھر نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی مجبوری میں سودی لون لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اب روڈ پہ تو نہیں پڑے گا نا انسان, گھر تو ضرورت ہے چاہے کرائے کا گھر ہی کیوں نہ ہو, لیکن کرائے کا بھی نہیں مل رہا. تو پھر ایسی شدید مجبوری میں مورگیج پہ یا سودی قرضے پہ گھر لیا جا سکتا ہے. تو اس حد تک کوئی اگر پہنچ چکا ہو, لیکن عام طور پر ایسی نوعیت ہوتی نہیں ہے, کرائے پہ لوگ رہ سکتے ہیں. تو ایسی اور یا قرضہ کسی کی طرف سے بغیر سود کے بھی مل سکتا ہے, تو پھر سودی قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے. تیسری طلاق کے بعد کیا رجوع ممکن نہیں؟ نہیں جناب, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. صاف طور پہ قرآن نے کہہ دیا تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. نس بندی کروانے کا کیا حکم ہے؟ نس بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا کوئی آپریشن کروا لے جس کے نتیجے میں اس میں اسپم بننا ہی ختم ہو جائے, یعنی اولاد کے جرثومے بننا ہی ختم ہو جائے, تو تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اولاد ہی نہ پیدا کر سکے. یہ عمل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. دیکھیں میاں بیوی وقتی طور پر اولاد روکنے کی کوئی بھی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے جو آج کل جو بھی تدبیریں اختیار ہو رہی ہیں, لیکن یہ وقتی اور عارضی ہو. بیوی آپریشن کروا کے بچہ دانی نکال لے یہ بھی حرام ہے, یا مرد نس بندی کرا لے یہ بھی حرام ہے. یعنی ہمیشہ کے لیے بچے کی ولادت یعنی تولید کی قوت کو ہی ختم کر دینا یہ حرام ہے, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, اس لیے حرام اور ناجائز ہے. قرآن کی آیات پر مشتمل ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. ناپاکی میں اذان دینا جائز ہے؟ اگر بغیر وضو اذان دی تو ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے, سنت یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ وضو کر کے دیں. لیکن حالت جنابت میں اگر کسی نے اذان دی تو گناہ کی بات ہے, مکروہ تحریمی ہے, لیکن اذان بہرحال ہو جائے گی, لیکن گناہ ملے گا اس کو. قادیانیوں کے ساتھ کھانا پکانا یہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ قادیانیوں سے بالکل فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے غیر مسلم اپنے باطل دین کو اسلام نہیں کہتے, اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتے. قادیانی کیا کرتے ہیں, اتنا بڑا جرم کیا, ایک جھوٹے نبی کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر دیا کہ آپ کا ذلی نبی ہے, معاذ اللہ. کذاب اور دجال کو کہہ دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آج قادیانی اپنی نسبت اسلام سے ختم کر دیں, بولے ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم ان کو بھی وہی حقوق دے دیں گے جو دوسرے غیر مسلموں کو دیے, لیکن یہ اپنے آپ کو چونکہ مسلم کہتے ہیں. تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے کہ آپ ایک جھوٹے نبی پہ ایمان رکھتے ہو اور اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو سید الانبیاء کی طرف. تو اس لیے قادیانیوں کے ساتھ میل جول اور دوستیاں یہ ناجائز اور حرام ہے. کچھ غیرت اور دینی حمیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہاں دشمنی کسی سے نہ رکھیں, بد اخلاقی کسی سے نہ کریں, بس ریزرو رہیں آپ. کوئی مارے پیٹنا یا بد اخلاقی کرنا یا گالیاں دینا یہ کام نہ کریں, بس ریزرو رہیں آپ. تو سلام دعا نہ رکھیں. نکاح میں گواہ کا اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیں نکاح میں قاضی کے لیے اجرت لینا یا گواہ کے لیے اجرت لینا جائز ہے, کیونکہ کوئی بھی کام جس میں آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہو آپ اس کو کا معاوضہ لے سکتے ہیں. البتہ جو کام آپ پر فرض ہو جاتا ہے یعنی آپ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ اجرت پھر نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی نکاح پڑھانے والا ہے ہی نہیں اور ایک کو بندے کو نکاح پڑھوانا ہے, اور کوئی بندہ پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں, اس کو خود بھی نہیں آتا نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے, تو پھر جو علاقے کا عالم ہوگا اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نکاح پڑھائے, پھر اس کے لیے پھر اجرت لینا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح کسی کو اپنا نکاح پڑھوانا ہے, اس کو گواہ مل ہی نہیں رہے کہیں, 2 مسلمان نظر آئے اس کو کہ بھئی تم میرے نکاح پہ گواہ بن جاؤ, کیونکہ گواہ میں کوئی گاؤں میں ہے کہیں کوئی مجبوری ہو گئی, تو پھر تو وہ اجرت نہیں لے سکتے, اس لیے کہ ان پر تو پھر فرض ہے کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن اگر گواہ دنیا میں بہت ہیں تو اسپیسیفک مجھے یہی 2 گواہ چاہیے, پھر وہ 2 گواہ شرط لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے نکاح پہ گواہ جب بنیں گے جب آپ ہمیں پیسے دو گے, کیونکہ ہمارا ٹائم خرچ ہوگا. باقی یہ کہ یہ فری پاکٹ میں ہی ہونا چاہیے. گواہ میں گواہ کا کیا جا رہا ہے, وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو بھی گواہ بنا دیں. اگر شوہر بے اولاد ہو تو فسخ نکاح درست ہے؟ دیکھیں اگر بے اولاد ہو تو فسخ نکاح درست نہیں ہے. البتہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ شوہر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس میں اولاد کے جرثومے ہی نہیں ہے اس کے اسپم میں, یا یہ کہ اور علاج بھی نہیں ہو سکتا اس کا, یعنی اب عورت کو پتہ چلا کہ جس بندے سے میری شادی ہوئی ہے اب ناممکن ہے کہ اس کے اولاد ہو, میڈیکل سے یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی
تو پھر عورت کے لیے ایسی صورت میں کورٹ سے تنسیخ نکاح یعنی نکاح ختم کرانے کی شرعاً اجازت ہے. البتہ اگر پہلے سے پتا ہو عورت کو کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کے اولاد ممکن ہی نہیں ہے، یا شادی کے بعد پتا چلا لیکن علاج ممکن تھا اس کا، تو یا ویسے ہی قدرت کی طرف سے اولاد ہی نہیں ہو رہی شوہر کے، تو پھر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا. نئی دلہن کو گھر لا کر اس کے پاؤں دھونا اور اس پانی کو گھر کے اطراف میں چھڑکنا کیا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی، یہ سب توہم پرستی میں آتا ہے اور اسلام آپ کو توہم پرستی سے روکتا ہے. حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور دیر سے غسل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. غسل نماز کے لیے فرض ہے، نماز سے پہلے لازم ہے غسل کرنا. کپڑوں پر پیشاب کا قطرہ لگے تو کیا حکم ہے؟ اس کو دھو لینا چاہیے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اگر ایک دو قطرے لگ گئے اور پھیلا نہیں ہے تو دھونا تو چاہیے اس کو، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی دھویا تو تھوڑی سی نجاست ہو تو نماز ادا ہو جاتی ہے. ہاں، نجاست ہتھیلی کی گہرائی کے برابر پھیل جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو ایک دو قطرے اگر کپڑوں پہ لگے ہیں تو دھو لینا بہتر ہی ہے، لیکن کوئی نہیں بھی دھوئے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. حاملہ عورت کا روزہ نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورت حمل والی ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو، دونوں صورتوں میں اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. حمل کوئی بیماری نہیں ہے اور دودھ پلانا بھی کوئی بیماری نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی پریگننسی میں خواتین روزہ بھی رکھتی ہیں اور دودھ بھی پلاتی ہیں بچوں کو. البتہ اگر کسی کو حمل میں روزہ رکھنے سے واقعی کوئی بیماری ہو رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، یا یہ کہ فیڈ کرانے والی عورت کو دودھ ہی نہیں آ رہا یا دودھ پلاتی ہے تو سر چکرانے لگتا ہے اس کا، تو یہ سر کا چکر آنا یا شوگر بہت لو ہو جانا ایسی، تو یہ بہرحال بیماری میں آتا ہے، تو ایسی عورت پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ اگر دودھ پلانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے یعنی روزہ رکھنے کے صورت میں، تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. یعنی بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور بیماری کا غالب گمان ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. یعنی اگر روزے آپ کو خطرہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے تو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. چور بازار سے سامان خریدنا کیا جائز ہے؟ یہ چور بازار کے جو نام پڑتے ہیں نا، چور بازار، اس میں سارا مال چوری کا نہیں ہوتا. چور بازار کو جو ہماری معلومات ہیں، کیونکہ شیرشاہ میں بھی سنا ہے میں نے کوئی چور بازار ہے کراچی میں، تو چور بازار کے بارے میں جو میری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مال تو سارا بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے، لیکن چوری کا مال بھی ادھر ہی جاتا ہے. یعنی چوروں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایک جگہ جا کے وہاں پہ چوری کا مال بکے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہاں زیادہ تر مال چوری کا ہے. تو اس لیے کسی چور بازار میں اگر زیادہ مال چوری کا نہ ہو، کچھ مال چوری کا ہو، تو وہاں سے پھر خریداری شرعاً جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا یہ چوری کا ہے. ایسے تو ہر مال میں امکان ہے کہ پتہ نہیں اپنی چیز بیچ رہا ہے کس کی چیز بیچ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو خود سے پہلے سے پتا ہو، غالب گمان ہو کہ یہاں زیادہ تر مال چوری ہی کا بکتا ہے، تو پھر اس مال کو خریدنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایسا غالب گمان ہونا بڑا مشکل ہے، اس لیے چوری کرنا بھی حرام، چوری کا مال بیچنا بھی حرام، چوری کا مال خریدنا بھی حرام. لیکن یہ اس چوری کے بارے میں جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ فلاں نے چوری کی ہے اور یہ چوری کا مال پکڑا رہا ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کا حکم نہیں دیا. اس سے تو لوگوں کے کاروبار کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگ مشکل میں پڑے جائیں گے. ابہموا ما ابہم اللہ، حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم بھی پردہ ڈالو. خام خامے ٹوہ میں لگنا یہ درست نہیں ہے. عدت میں عدالت جانا جائز ہے؟ حتی الامکان عورت کوشش یہ کرے کہ کوئی کیس اگر چل رہا ہے تو اس کو ڈیلے کرے تاکہ عدت پوری ہو جائے، لیکن اگر ممکن ہی نہ ہو تو پھر کورٹ کے آرڈر پہ تو جانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا. تو پھر شرعاً پردے کی پوری پابندی کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، دن میں جائے اور جیسے ہی کیس کی سماعت ہو فوراً کیس نمٹا کے فوراً جو ہے وہ گھر واپس آ جائے، گھر سے باہر ٹائم نہ گزارے. محمد عرفان کلکتہ سے، کیا میں ان دوستوں کے ساتھ گھوم سکتا ہوں جو شراب پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرام تعلقات رکھتے اور مذہبی نہیں ہے؟ کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے. حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال بھی دی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے کہ اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اور بری صحبت کی مثال بھٹی والے کی سی ہے، چنگاری لگ کے آپ کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں. تو کسی کے ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا کسی کی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اسلام میں، اس کی بڑی ویلیو. اس لیے آپ کے لیے اگر وہ دوست شراب بھی پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور حرام تعلقات رکھتے ہیں تو آپ ان سے ریلیشن ختم کر دیں، ورنہ اس بات کا پورا خطرہ ہے آپ بھی ان جیسے نہ ہو جائیں، اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آپ ان جیسے نہ بھی ہوں تو لیکن آپ کے دل میں ان گناہوں کی نفرت ختم ہو جائے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو گناہوں کی نفرت پھر ان کے دل میں ختم ہو گئی. ہاں، تبلیغ کی نیت سے کسی کے ساتھ وقتی تعلق رکھنا تاکہ اس کو دین کی دعوت دیں، وہ ایک الگ بات ہے. طیبہ راؤ کراچی سے، قضاء عمری ادا کرتے وقت ہر نماز کی کتنی رکعت پڑھنی ہوتی ہے؟ بس فرائض پڑھیں اور وتر واجب پڑھیں، باقی سنت موقدہ بھی چھوڑ دیں قضاء عمری پڑھتے ہوئے. طیبہ راؤ کراچی سے، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ضروری ہوتی ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لیکن دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افضل ہے
حدیث میں ترغیب ہے، یعنی ترغیب اس سینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے 2 سجدوں کے درمیان، تو پڑھ لینی چاہیے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. تو یہ دعا اگر یاد ہوتی ہے تو پڑھ لیں، یہ نہیں پوری ہوتی تو صرف اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھ لیں. اسلم اکبانی صاحب افریقہ سے، میرے بینک بچت اکاؤنٹ میں سود کی رقم آتی ہے، اسے کون سے اخراجات میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بھائی حتی الامکان سودی بینک میں اکاؤنٹ نہ کھولیں. بہرحال اب سود کی رقم آ رہی ہے تو اسے وہاں سے نکالیں اور ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیں. مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی کسی غریب کو آپ صدقہ میں دے سکتے ہیں، جو واقعی غریب ہو اس کو صدقے کے طور پہ دی جا سکتی. مسجد کے بیت الخلاء بھی بنائے جا سکتے ہیں اس سے، لیکن مسجد میں تعمیر میں نہیں حصہ ہو سکتا. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کا کوئی گواہ نہ ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ بیوی حلف اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے. طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو ہو جائے گی چاہے کوئی گواہ نہ ہو. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر طلاق دے کے مکر جاتا ہے، بیوی کو پتا ہوتا ہے، تو اگر بیوی کو 100% 100% یقین ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، تو اگر 1 یا 2 طلاق دی ہے تو اس سے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر عورت کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے. عدالتی خلا میں بہت سارے غیر شرعی خلا ہے، لیکن اس صورت میں عورت کورٹ سے خلا بھی لے سکتی ہے. خلا لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ طلاق تو شوہر دے چکا ہے، مکر گیا ہے نا، تو شوہر سے جان چھڑانے کے لیے قانونی سہارا مل جائے گا اس کو. باقی شوہر پر واجب ہے کہ اس نے اگر دی ہے تو وہ اقرار کرے، کیونکہ ورنہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. ہاں اگر عورت کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر وہ شوہر سے علیحدگی نہیں اختیار کر سکتی، بلکہ عند اللہ وہ مجرم ہوگی اگر علیحدگی اختیار کرتی. اگر مرد عورت کے ساتھ نہ رہے، نہ حقوق پورے کرے، خود دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی کو جان کر ذلیل کرنے کے لیے طلاق بھی نہ دے، تو اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ساری زندگی اسی طرح انتظار میں بیٹھی رہے؟ دیکھیں کسی نے دوسری شادی کی ہو یا نہ کی ہو، جو بیوی اس کے نکاح میں ہے اس کے واجب حقوق پورے کرنا بہرحال لازم ہے. اور 2 شادیوں کے نتیجے میں تو حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اگر ایک بیوی ہے تو آپ اگر 2-4 راتیں اس کے ساتھ نہیں بھی گزارتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر 2 بیویاں ہیں آپ کی تو پھر جتنی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزاری ہیں آپ کو پہلی کے ساتھ بھی اتنی راتیں گزارنی پڑیں گی. جتنا خرچہ اس کو دیا پہلی کو بھی اتنا خرچہ دینا پڑے گا. اور اس بارے میں شدید وعید ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامت وشقہ مائل، آدھا دھڑ اس کا فالس زیادہ ہوگا قیامت کے دن. باقی یہ کہ آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت جب طلاق مانگتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، یعنی مہر معاف کر کے جب طلاق مانگے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو آپ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں. البتہ اگر وہ خلا نہ دے آپ کو تو کیا کورٹ سے آپ خلا لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں؟ خلا کا مطلب کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہیں کہ نہیں کرا سکتی. تو اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ کون سے حقوق ہے جو ادا نہیں کر رہا. تو اس کی جب تک تفصیل پتہ نہیں چلے گی تو میرے لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوگا کہ کیا اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں آپ کے لیے تنسیخ نکاح کی اجازت ہو. جب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی تو اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. باسط ایوب انڈیا سے، اگر کوئی شخص بینک میں جاب کرتا ہے اور اس کو حال میں پتا چلا کہ یہ نوکری حرام ہے اور وہ اکیلا گھر کا خرچ اٹھانے والا ہو تو وہ کیا کرے؟ اصل جواب تو اس کا یہی ہے کہ حرام کو فوراً چھوڑ دے، اللہ پہ توکل کرے اور فوراً کوئی دوسری جاب تلاش کرے. کچھ نہیں ہوتا، جو جتنا کاروبار کر سکتا ہے کرے. ٹماٹر بیچے، ادرک بیچے، لہسن بیچے. یہ تو ہم لوگوں نے ایک چیز متعین کر لی ہے کہ نہیں جی جب تک اتنے کروڑ کی ارننگ نہیں ہوگی تو ہم حلال کی طرف نہیں جائیں گے. دنیا تو مسافر خانہ ہے، اصل تو اعمال ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ وہ چھوڑ دے اور اللہ پہ توکل کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر وہ کر سکتا ہے تو اس میں ذلت محسوس نہ کرے. کیونکہ حلال ٹماٹر بیچ کے حلال کمانا اس مینیجر سے اچھا ہے جو سوٹ ٹائی میں بیٹھ کے سودی بینک میں مینیجر بنا ہوتا ہے. اصل عزت ذلت تو آخرت کی، اور جب ذلت کا احساس ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بھائی سب نے مر کے ختم ہونا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے جو یہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ تھامتا بھی ہے. لیکن یہ کہ اب یہ بڑے توکل کی بات ہے. تو دوسرا آپشن علماء یہ بتاتے ہیں کہ اب بعض لوگوں میں توکل نہیں ہوتا، جاب چھوڑ دی اچانک اور پھر تھوڑے سے گھر میں فاقے آئے تو ایمان سے بھی جاتے ہیں، وہ مرتدی ہو جاتے ہیں، دین سے چلے جاتے ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو پھر یہ مشورہ دیا جاتا ہے، فتویٰ نہیں دیا جاتا. فتویٰ تو وہی دیا جائے گا جو اللہ رسول کا حکم ہے. وہ فتویٰ یہی ہے کہ ناجائز ناجائز ہی ہے بھائی. لیکن مشورہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ایک دم چھوڑ دی اور اس کے حالات خراب ہوئے تو اس مرتدی نہ ہو جائے کہیں. تو ایسی صورت میں بعض علماء یہ گنجائش دیتے ہیں. گنجائش کا مطلب شرعی گنجائش نہیں، یعنی اس کو مشورے کے طور پر کہ بھائی فی الحال یہ کرتے رہو اور دوسری جاب تلاش کرو. جیسے ہی کوئی دوسری مل جائے جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میرا بنیادی ضرورتیں گھر کی پوری ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ اتنی جو تنخواہ جتنی یہاں مل رہی ہے بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو اس وقت تک اس کو ناجائز سمجھ کے توبہ استغفار کے ساتھ کرتے رہو. اور یہ علماء اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی تو حرام کما رہا ہے، ایک دم سے چھوڑ دیا تو حلال پہ آئے نہ آئے ایمان سے نہ چلا جائے کہیں، کیونکہ ہر آدمی میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں. کیا ہم خالہ زاد کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟
بھائی قرآن نے یہ جو چاروں کزن ہیں ان کے رشتے کو تو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، پھوپھیزاد، خالازاد، ماموزاد اور چچا زاد، ان کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، تو بالکل جائز ہے اسلام میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اللہ کو خدا کہنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہنا بہتر ہے۔ لڑکا لڑکی نے فون پر اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا، پھر لڑکے نے بعد میں لڑکی کو 3 طلاقیں بھی دے دی، اب ان کے گھر والے ان کا نکاح کر رہے ہیں، تو لڑکی لڑکے سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، رہنمائی فرمائے۔ فون پہ نکاح اس طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے، اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو لکھا ہے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا عقیدہ ہے کہ رسول بھی موجود ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خبر مبارک میں، تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، تو یہ عقیدہ تو شرکی عقیدہ ہے، تو اس لیے اس پہ تو ویسے ہی پکڑ ہوگی کہ آپ نے اللہ کو گواہ بنانا تھا، رسول کو کیسے گواہ بنا لیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ جہاں نکاح ہو رہا ہو اس مجلس میں 2 گواہ موجود ہونا ضروری ہے، تو نکاح نہیں ہوا، اب نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، اب یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے پہلی بیوی اور گھر والوں کے پریشر میں مجھے 2 دفعہ طلاق دی، جبکہ ہم جسمانی طور پر ملے نہیں تھے، تو کیا اس طرح دباؤ میں طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جسمانی طور پر ملے نہیں تھے، لیکن اگر کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے تھے کہ ملنا چاہتے تو مل سکتے، تو ایسی تنہائی میں جمع ہونے کو رخصتی کہتے ہیں، اور رخصتی کے بعد جب 2 یا 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں یا دونوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں تنہائی میں جمع ہوئی تھیں جہاں شوہر میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن ممکن تھا، تو ایسی تنہائی میں اگر آپ جمع ہو گئے تو پھر 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر ایسی تنہائی میں جمع نہیں ہوئے یا تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، چند سیکنڈ کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے، کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا میاں بیوی کے درمیان فزیکل ریلیشن جو، تو پھر وہ رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں اگر شوہر نے 2 دفعہ طلاق دی اور طلاق کے الفاظ یہ تھے کہ طلاق ہے یعنی 2 جملوں میں دی، تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر یوں طلاق دی کہ تمہیں 2 طلاقیں ہیں، تو پھر بہرحال 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل آپ بتائیں گی کسی مفتی کو تو وہ جواب دے سکے گا۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھینسیں چراتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دن کو ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کو کہتا ہوں نماز پڑھو لیکن وہ نہیں پڑھتے، تو کیا میرا ان کے ساتھ گھومنا جائز ہے جبکہ میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ ابے سوری یار، چراتا نہیں ہوں، چراتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ میری غلطی ہے بھائی، میں بھی حیران ہو رہا تھا ماموں کے ساتھ کون بھینسیں چراتا ہے؟ بھینسیں چراتا ہوں، دن کو ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان سے کہتا ہوں نماز، وہ نہیں پڑھتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ، ماموں کو وہ کون سمجھا سکتا ہے بھائی، بڑوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، بس 1-2 دفعہ آپ نے بول دیا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی پابندی سے نماز پڑھا کریں، اذان دے کے۔ جہانگیر صاحب کراچی سے، میں اور میرے والد نے پیسے ملا کر پلاٹ خریدا اور گھر بنا لیا، گھر والد کے نام پر تھا، اب تقسیم کے وقت کیا وہ تمام وارثوں پر تقسیم ہوگا یا اس میں سے میری رقم نکالنے کے بعد تقسیم ہوگا؟ دونوں نے اپنے اپنے پیسے ملائے ہیں اور آپ نے بھی ایک معتد بھی رقم ملائی ہے، ایسا نہیں کہ 10-50 روپے یا 2-4 ہزار یا 8-10 ہزار روپے پکڑا دیے، یہ چھوٹی سی رقم تو والد صاحب کے ساتھ تعاون کے طور پر ہوتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ والد صاحب نے بھی لاکھوں روپے لگائے، آپ نے بھی لاکھوں روپے لگائے، اور کوئی قرض کا معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ قرض ہے، تو پھر یہ شرکت ہی سمجھا جائے گا اور دیکھا جائے گا گھر کی قیمت کیا ہے، تو آپ کی اور والد صاحب کی انویسٹمنٹ کا جو ریشو تھا اسی ریشو سے آپ اس مکان میں شریک ہیں، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد اتنے % آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ اماؤنٹ پر ڈیپینڈ ہے کہ کتنا بڑی بھاری اماؤنٹ تھی یا نہیں تھی، چھوٹی موٹی اماؤنٹ تھی تو یہ تو ابا کے ساتھ تعاون ہے۔ جب میں استنجا کر کے آتا ہوں تو اس کے بعد پیشاب کا خطرہ نکل جاتا ہے، میری نماز کا کیا ہوگا، کیا ہو جائے گی؟ نہیں جناب، پیشاب کا خطرہ نکل جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا، تو آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں تاکہ جو خطرے وطرے نکلنے ہیں وہ آدھے گھنٹے تک نکل جائیں گے، کیونکہ اتنی دیر تک قطرے کسی کو نہیں آتے، تو پھر جو ہے آپ شلوار میں جہاں غالب گمان ہو کہ یہاں قطرہ لگا ہوگا اس میں بہت بہمی بننے کی ضرورت نہیں، اندازے سے شلوار میں وہ جگہ دھو لیں، آپ استنجا کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ جن کو خطروں کی بیماری ہے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں، یعنی فوراً پہلے، بلکہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے فارغ ہو جایا کریں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی جیسے 1:30 بجے میں نے نماز پڑھنی ہے تو آپ 1:45 بجے یا 1 بجے تک پیشاب سے فارغ ہو جائیں تاکہ نماز کے ٹائم پہ آپ کو پیشاب نہ آئے اور جو خطرہ نکلنا ہے وہ اس دوران نکل جائے۔ اگر کوئی فرض کی آخری رکعت میں تشہد میں علیکہ کی جگہ علی نہ پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، تشہد میں پورے جو جس طرح حدیث میں منقول ہے اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، تو اگر علی نہ پڑھ لیا اور اس کو کریکٹ بھی نہ کیا، تصحیح بھی نہ کی، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ افروز صاحب انڈیا سے، اگر ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے ساتھ کوئی اور بات بھی کریں تو کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں توقیفی ہیں، ہمیں توقیفی کا مطلب ہوتا ہے جتنا ہمیں بتایا گیا بس اس پر اکتفا کرنا ہے، تو ہمیں سلام کا حکم دیا گیا تو بس ہمیں سلام پر اکتفا کرنا چاہیے۔ میں نے کورٹ میرج کی تھی، لڑکی کے گھر والے پولیس میں تھے تو انہوں نے مجھے چھوٹے کیس میں جیل کروا دی، مقصد یہ تھا کہ مجھ سے طلاق لے لیں، جیل میں مارتے بھی تھے اور کام بھی کرواتے تھے، تو میں نے کچھ عرصے بعد طلاق ناموں پر دستخط کر دیا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ واپسی کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو یہ خطرہ تھا کہ دستخط نہ کرنے کی صورت میں آپ جیل میں پڑے رہتے اور مزید مارتے آپ کو، تو یہ بھی ایک ایسا دباؤ ہے جو معتد بھی دباؤ کہلائے گا، قابل ذکر دباؤ کہلائے
کہلائے گا. تو ایسے دباؤ میں اگر کوئی شخص طلاق نامے پہ دستخط کر دے, زبان سے طلاق نہ دے, تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ جیل ایک بہرحال ایک ذہنی اچھی خاصی ذہنی اذیت کا ذریعہ اور سبب ہے. تو ایسے جبر اور ایسے دباؤ میں تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی.